فلاں بندہ تجھ سے لو لگا کے مانگتا ہے، الہی اپنے فلاں بندے کی بھی دعاؤں کو قبول کر دے۔ واللہ نے فرمایا عیسیٰ جا کے اس سے کہہ دو کہ اس کی 3 دعا میں قبول کرنے کے لیے راضی ہوں، مانگ لے جو مانگنا چاہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے گئے، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تیری 3 دعا قبول کرنے کے لیے، مانگ لے جو مانگنا۔ تو ہمارے لوگوں میں رائے جب سنی بہت خوش اور ہاتھ پھیلے کہ یا اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح چمکدار بنا۔ سب سے پہلے ہوگا مہرو آیا، نہ روزی نہ صحت نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں، سب سے پہلے مہرو آیا، اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح چمکدار بنا۔ اللہ کی ذمہ اللہ نے ذمہ لے لیا تھا، اللہ نے اس کی عورت کو چاند کی طرح چمکدار بنا۔ چہرہ بدن چمکیلا لیکن عادت اسے بگڑیلا، دھیرے دھیرے دونوں میں ہے تو میں ہوئیلا، اور تو میں ہو تو پھر دونوں میں ہے بول چال بند ہو گئے۔ جب بول چال بند ہو گئے، ایک دن گزرا 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا، بول چال نہیں، تو ایک دن وہ سوچس کی ایسی عورت سے بن عورت بہتر، جب بولے چال نہیں تو کیا فائدہ۔ جلال ماوا جانت رہا ہے کہ ہمارا 2 دعا باقی ہے، لیکن جلال ماوا کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا، اور کتیا ہو گئی، اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا۔ جب کتیا ہوئے گا تو کتیا پردم تھوڑا رہا تھا، اب نکل پڑی گھر میں سے۔ اب کوئی کے گھر میں گھسے روٹی چوراوے گی تو ماری جائے تو پو چل رہا ہے۔ کبھی کہا بہت افسوس کہ ہے اللہ ہی ہم کا کہتا، اور لڑکا رو میں کہا ابا ہم لوگ اماں کی کا کہتے، بہت پریشان تھے، سوچی کیا نئی بول چال رہا ہے لیکن گھرا تو دیکھت رہا ہے، سوچ کا تو پالے رہا ہے، بہت پریشان۔ جب بچے رونے لگے تو کہیں گھبراؤ نہ، آپ نے ہماری ایک دعا باقی، وہ پھر ہاتھ اٹھائے، کہیں یا اللہ میری بیوی جیسے پہلے تھی ویسے اس کو پھر بنا، تو جیسے پہلے رہا ویسے پھر ویسے۔ تو 3 دعا قبولیت کا ملا، اور تینوں دعا لوٹ پوٹ کے محروم لگائے گئے۔ افسوس کیا ہم ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ اے لوگوں دعائیں مانگو اپنے ماں باپ کے لیے، نمازیں بھی پڑھو، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگو، تو گویا کہ تم نے اللہ کا حق بھی ادا کر دیا، ماں باپ کا حق بھی ادا کر دیا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنا مقام بھول گئے، آج ہم لوگ اپنے کو بھول گئے کہ ہم ہیں کیا۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا ہے اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم ہیں کیا۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بکریوں کو چرانے والا، بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جنگل میں جاتا تھا۔ ایک دن شیر کا ایک بچہ چھوٹا سا پا گیا، بکریت کا چرواہا، تو شیر کا بچہ اٹھا لایا گھر پہ، اب انہیں بکریوں میں ڈال دیا۔ اب وہ شیر کا بچہ بکریوں میں پڑا، تو بکریاں اس کو سینگ سے مارتی تھی تو بھاگتا تھا، بڑا ہو گیا لیکن پھر بھی بکریوں سے ڈرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیر ہوں، بکریوں کا دورہ ہوتا ڈرتا تھا، دور ہی دور رہتا تھا، جیسے قریب آ مارے بکری وہ بھاگی، جنتے میں رہا کہ ہم شیر ہیں۔ ایک دن جب جنگل گیا بکریوں کے ساتھ تو جنگل کا ایک شیر اسے ملا، تو کہا یار تم عجیب آدمی ہو، تم بکریوں سے ڈرتے ہو، شیر ہو کر کے۔ تو کہا ہم شیر کہاں، ہم شیر ہی نہیں، ارے یہ تمہارے تیز ناخن، یہ تمہارے بڑے بڑے پنجے، یہ تمہارے تیز دانت، اور اس کے باوجود تم بکریوں سے ڈرتے ہو، تم شیر ہو۔ کہا نا میں شیر کہاں ہوں۔ تو جنگل کا شیر اس شیر کو بلا لے گیا دریا کے کنارے اور کہا یار بیٹھو، بیٹھا، وہ بھی بیٹھا، پھر کہا پانی میں نظر کرو۔ جب پانی دونوں نے دیکھا تو اس شیر جب اس شیر کو دیکھا کہ ارے جیسے اس کے پنجے ویسے میرے پنجے، جیسے اس کے ناخن ویسے میرے ناخن، جیسے اس کے دانت ویسے میرے دانت،
اس دن اس نے پہچانا کہ ارے ہم بھی شیر ہیں. اس دن سے جب اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہم شیر ہیں تو بکریاں اس سے ڈرنے لگی, انسان اس سے ڈرنے لگے. مولانا عبد المصطفیٰ آدمی کہتے ہیں اے مسلمان تو اپنے آپ کو پہچان لے کہ ہم ہیں کیا. کل ایک وقت تھا کہ ہمارے بھائیوں سے دنیا ڈرتی تھی اور آج ہم نے اپنا مقام چھوڑا, نمازوں کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 4000 مسجدیں و مدرسے بنائے تھے. حضرت عمر نے بنائے. آج ہم قرآن سے دور ہیں. حضرت ابو بکر بن عیاش کوفہ کے رہنے والے, موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیٹیاں بیٹھی رو رہی تھی. ابو بکر بن عیاش کہتے بیٹی رو رہی ہو؟ ابو آپ کے مرنے کا وقت ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں جنت میں ڈالے کہ جہنم میں ڈالے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں جہنم میں نہ ڈال دے. تو ابو بکر بن عیاش نے کہا تھا میری بیٹی رو نہیں, جس کمرے میں میری روح نکلنے والی ہے اسی کمرے میں میں نے 24,000 مرتبہ میں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا. 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا اور آج افسوس ہے کہ ہم سال گزر جاتا اور ہم ایک قرآن نہیں ختم کر پاتے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل ڈالا گیا. اس لیے صرف قاضی نہیں بنے تھے, قاضی. اب آج تو قاضی بنے کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں, الیکشن کرواؤ تک کہ ہم قاضی بنے. امام اعظم ابو حنیفہ نے قضات کو قبول نہ کیا تو ان کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں رہے اور جیل ہی میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. جس کوٹھری میں انتقال ہوا اس کوٹھری میں امام اعظم نے 60,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کیا. آج ان کے ماننے والے قرآن سے دور, نماز سے دور. اے لوگوں, نمازوں کی پابندی کرو, قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو, قرآن سے لو لگاؤ. اللہ نے ہم کو آپ کو مسلمان بنایا ہے, مسلمان بن کے جی لو. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم آج کھانے پینے میں آگے ہیں اور سب معاملات میں پیچھے ہیں. اللہ نے کتنا دیا. ایک صاحب, ایک مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صولبہ. حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد سب سے پہلے بھاگتے تھے. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں سب سے پہلے نکلتے تھے. حضور نے روکا, کہا صولبہ تم روز بہت جلدی بھاگتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہا تھا یا رسول اللہ یہی ایک جوڑا کپڑا ہے, یہ ایک جوڑا کپڑا میرے گھر میں, اسی کو پہن کر میں آتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. پھر میں جلدی واپس جا کر کے یہی جوڑا وہ کپڑا نکال کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں, تب یہی کپڑا میری بیوی پہن کر نماز پڑھتی ہے. ایک ہی جوڑا کپڑا میرے گھر میں, بڑی غریبی کے دن ہے, اسی جوڑے میں بھی آ کے نماز پڑھتا ہوں, پھر یہی کپڑا لے جا کے بیوی کو دیتا ہوں, تب میری بیوی نماز پڑھتی ہے. اس لیے میں جلدی کرتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے. اے پڑپرگنج کے لوگوں, تو سوچو اللہ نے آپ لوگوں کو کتنا نوازا ہے. ایک جوڑا کپڑا میں نہ بیوی کی نماز چھوٹتی نہ مرد کی نماز چھوٹتی, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو کئی جوڑے کپڑے عطا کیے ہیں, پھر بھی ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ نماز پڑھو. مسجد تو آپ لوگوں نے بہت اچھی بنائی ہے, لیکن ابھی تعجب ہوا یار سن کر کے. میں کمرے میں بیٹھا تھا, میرے پرانے ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد اکبر خان صاحب جس زمانے میں عزیز العلوم میں پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, اور آپ کے گاؤں کے رہنے والے حضرت قاری شہباز صاحب قبلہ جنہوں نے مجھے فون کیا, اور ایک مولانا حافظ عارف صاحب بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا یہاں نماز پڑھاتے ہیں. تو ہم پوچھا تنخواہ کرتی ہے؟ تو کہیں 4,000. ہم کو سن کے حیرت ہوئی یار,
اتنا بڑے یہاں سب سیٹ ہیں اس گاؤں میں. ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو کوئی غریب ہونا، سب سیٹ. اور مسجد میں اتنی عالی شان آپ لوگوں نے مسجد بنائی، لائق تعریف ہیں آپ لوگ، لیکن امام کے لیے آپ 4000 روپئے. شرم میں ڈوب جانا چاہیے ہم کو، آپ کو، کہ اتنا مالدار گاؤں اور اس میں مسجد کے امام کی تنخواہ 4000. بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، جاگو کب سوچو گے یار. آج مسجد میں ایک اے سی لگے چاہیے، ٹائل ہو چاہیے، یہ ٹائل خراب لا کر دے گا، توڑو سنگے مرمر لا کے لگاؤ. سب کے لیے پیسہ ہے. مینار 100 فٹ بننی چاہیے، اس کے لیے پیسہ ہے، اور امام کے لیے پیسہ نہیں. بڑھاؤ اپنے امام کی تنخواہ بڑھاؤ. تو اللہ تعالیٰ دیکھو، کانپور میں ایک حاجی طیب صاحب حضور مفتی نانپارہ مفتی رجب علی علیہ رحمہ کے مرید ہیں. پہلے وہ ایک گمٹی میں بیٹھ کے ڈھابلی ایسے بیچتے تھے، تو ڈھابلی میں بیٹھ کر، بہت غریب آدمی تھے. مفتی نانپارہ سے مرید ہوئے، پھر اجمیر شریف گئے ساتھ میں. تو مفتی نانپارہ نے کہا، طیب اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو غریب نواز کے دربار میں مٹھی کھولو. مٹھی کھولو مطلب غریب نواز کے دربار میں غریبوں پہ رحم کرو، جو ہو سکے دو. حاجی طیب نے کچھ پیسے دیے، پھر اللہ نے ایسا بڑھایا کہ پھر گئے اور دیا، پھر گئے اور دیے. آج حاجی طیب کی اللہ نے اتنی سنی کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو کتنا عطا فرمایا. تو آپ امام کو نہیں دے سکتے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے امام کی تنخواہ بڑھاؤ. حدیث میں ہے، الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن تمہاری نمازوں کا امین ہے. تو جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ غریب رہے. 4000 روپیہ کیا حیثیت رکھا تھا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رحم کرو. رحم کرو گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. حدیث پاک میں، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ تم پر، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی، ایک تھوڑی سی بات. حدیث پاک میں حضور فرماتے، المرأۃ اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرها، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، واحسنت فرجها، اور اپنے شرمگاہ کو زنا سے بچا لے، فلتدخل من ابواب الجنة شاءت، تو عورت جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو. شوہر کی خدمت عورتوں کو جنت میں لے کے جائے گی. اسی لیے حدیث پاک میں ام سلمہ قالت قال رسول اللہ، حضرت ام سلمہ سے روایت فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، در حالی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا. عورت مری اور شوہر راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی. لہذا ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اور ان کے لیے تم دعائیں مانگو. شوہر جائے تو عورت کو اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن آج کل یہ عورتیں بددعا میں بددعا کرتی ہیں. میں نے پڑھا ایک جگہ کہ ایک جگہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو مرد وہ ہار گیا. آج کل مرد ہارت ہیں، جب وہ ہار گیا تو بیچارہ مجبور ہو کے بددعا کرے کہ یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لیں، یا اللہ یا جھوٹی ہوئے تو کا اٹھا لیں، یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لیں، یا جھوٹے ہوئے تو کا اٹھا لیں. وہ عورتیوں پہنچ پھیلا دی.
کہا کہ یا اللہ یہ جھوٹا ہے تو یہ گاؤں کھائے لو، اور یا اللہ ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو، یا اللہ یہ جھوٹا ہے تو یہ گاؤں کھائے لو، ہم جھوٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو۔ عورت بیوہ کا وہ تھا جب مرد مارا تھا تبھی تو، یعنی لوٹ پوٹ مردوی مارا ہے۔ ہماری ماں بہنیں آج کل بددعا دیتی ہیں، لیکن بددعا نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس پر طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے لیکن میرے نبی نے بددعا نہیں کی، دعا مانگی ہے۔ اسی لیے آج 1400 سال ہو گئے، کہنے والے کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 4 دن کی زندگی ملی ہے، نیکیاں کر لو۔ مفتی نانپارہ علیہ جامع کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ہم مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ میں پڑھا رہے ہیں، وہاں کے پرنسپل ہیں، ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن حضور مفتی نانپارہ کا کرم کہ جو یہ خدمت انجام ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ میں 3 عالم، 11 قاری اور 14 حافظ 29 جنوری کو انشاءاللہ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر فارغ ہو رہے ہیں۔ اس وقت 250-300 بچے باہر کے آپ کے مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ میں ہیں، تو جلسہ بالکل قریب آ رہا ہے، اس لیے ذمہ داری کے ناطے ہم پر بھی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ مولانا صاحب جہاں جائیے تھوڑا بہت جلسے کے لیے مفتی نانپارہ کے عرس کے لیے لوگوں سے کہیے۔ تو اسی ذمہ داری کے ناطے آپ حضرات کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے اور آپ کا قریبی ادارہ ہے، تو آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور مفتی نانپارہ کے عرس میں اور دستار فضیلت میں آپ حضرات تھوڑا بہت چندہ دیں، جس سے جو ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مفتی نانپارہ کے عرس میں حصہ لے لو۔ آپ کا قریبی ادارہ ہے اور تقریباً 27-28 بچوں کی فراغت ہو رہی ہے، تو اب سوچو نا یہ ہاتھ کا میل ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے نام پر آپ کو دینا ہے۔ ابھی مولانا اکبر صاحب سے بات چیت ہونے لگی کچھ لوگوں کے بارے میں، تو ایک وقت تھا کہ اللہ نے ان کا نام کیا تھا، ابھی پوچھا کچھ لوگوں کے بارے میں تو بتایا گیا کہ وہ تو اب وہ معاملہ نہیں رہا، پریشان ہو گئے، وہ کاروبار نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ ان کا نام بہریج میں روشن تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر دوسرے کو دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہاتھ کا میل ہے، اللہ نے آج آپ کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اس لیے اے لوگوں یاد رکھو، حدیث پاک میں ہے ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، ید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیر من ید السفلیٰ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آپ سب کو دینے والا بنایا ہے، اس لیے میں آپ سے 1500 نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس کے پاس جو وہ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کے ہونے والے جلسے میں حصہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔
کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کرو۔